السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں۔ کون ہے صحابی؟ شروع میں مسلمان بھی ہوئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کے لیے بالکل شروع میں جنہوں نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے ان کا؟ ایک تو آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں، رضاعی بھائی، جیسے حضرت حمزہ ہیں، ابو سلمہ بھی ہیں۔ ابو سلمہ، حضرت حمزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نے ہی کس کا دودھ پیا؟ حلیمہ سعدیہ کا۔ بعض لوگوں نے ابو سلمہ کے حوالے سے سویبہ کا نام لیا ہے کہ ابو لہب کی لوڈی سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور یہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں۔ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 یا 13 نمبر پر ان کا نام تھا، اور دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور ان کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے عقد میں تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں پہلے سے رشتہ دار بھی ہیں، ایک ہی خاندان کے دونوں، اور ان دونوں کا خاندان کون سا ہے؟ بنو مخزوم۔ جس خاندان سے کون تھا؟ ابو جہل۔ جس خاندان سے ابو جہل، اسی خاندان سے دونوں بھی آتے ہیں، تو رشتے میں تھے، دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اچھا، ابو سلمہ کا ایک اور رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے 10 بھائی، جانتے ہیں آپ؟ بہنیں 6، ان میں سے ایک صفیہ جو ہے بڑی مشہور ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ ہیں برہ، ان کا نام برہ بنت عبد المطلب، انہی کے بیٹے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہو گئے، پھوپھی زاد بھائی بھی ہو گئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کئی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی ایک اولاد ہوئی۔ ابو سلمہ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کیا، یہ بعض لوگوں نے لکھا بنا فیملی کے، ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ۔ اب حبشہ جب ہجرت کر کے گئے اور بعد میں جب پتا چلا کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جو جھوٹی خبر پہنچی تھی، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حبشہ کی ہجرت سے واپس مکہ آ گئے تھے، مکہ میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی دعوت قبول کیا مدینے کے کچھ افراد نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ صحابہ کو اشارہ دے دیا کہ اب تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا سکتے ہو۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یہاں پر آپ ملاحظہ کیجئے، اور ان کی ہجرت کی داستان جو ہے وہ داستان کتنی غمناک اور کتنی زیادہ تکلیف دہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ ہے ان کی بیوی ام سلمہ ہے، اور ان کا بیٹا ہے سلمہ۔ کیا نام ہے؟ سلمہ، لام پر زبر۔ سلمہ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لڑکی کا نام۔ سلمہ لڑکی کا نام اور سلمہ لڑکے کا نام۔ اچھا، سین لام میم گولتا یا ہا، یہ لڑکے کا ہے جو لکھنے کا طریقہ، اور لڑکی کا سین لام میم یا اس پر کھڑا زبر، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ کنفیوز نہ ہو کہ سلمہ لڑکے کا نام اور سلمہ لڑکی کا نام۔
تو دونوں میں فرق ہے، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ تو سلمہ، اسی اعتبار سے ابو سلمہ کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ہے۔ اور جو ہے ام سلمہ، ان کا اصل نام ہند تھا حضرت ام سلمہ کا، لیکن بیٹے کی نسبت سے ان کی کنیت ہے ام سلمہ۔ تو سلمہ بیٹا اور بیوی ام سلمہ اور خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چھوٹی سی فیملی ہے۔ یہ لوگ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اب ہجرت کے سفر پر جب روانہ ہوئے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ ابو سلمہ ان پہلے افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی جانب ہجرت کیا، اور جب شروع میں ہجرت کرنا زیادہ دشوار تھا، کیونکہ اکا دکا لوگ جو نکل رہے تھے نا، ان کو مکہ کے لوگ پکڑ کر کے روکنا چاہ رہے۔ ان کی بھی داستان سنیے۔ کہتی ہیں ام سلمہ، جو ان کی بیوی ہیں پہلے، وہ کہتے ہیں لما عزم ابو سلمہ علی الخروج الی المدینہ، کہتے ہیں جب ابو سلمہ نے ارادہ کیا مدینے کی جانب نکلنے کا، اعد لی بعیرا، ایک اونٹ تیار کیا، ثم حملنی علیہ وجعل طفلنا سلمہ فی حجری، کہتے ہیں کہ وہ اونٹ تیار کیا، اس پر مجھے سوار کیا، میرے بیٹے کو میری گود میں دیا، اور پھر کیا کیا، ومضى یقود بنا البعیر، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل کر کے ہم لوگوں کو آگے بڑھے۔ بیوی کی غلامی ہے، ہاں، بیوی کے ساتھ خیر خائی ہے، بیٹے کے ساتھ خیر خائی ہے، خود پیدل چل رہے ہیں، بیوی کو سوار کیا ہوا۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کچھ کہیں گے بیوی کی غلامی کر رہا ہے، کچھ کہیں گے بیوی کی محبت میں ہے، لوگوں جیسا دماغ ویسی بات ہے۔ بہرحال وہ ولا یلوی علی شیء، کہتے ہیں کہ اب ابھی ہم لوگ نکلے ہی تھے کہ مکہ سے آگے جا کر کے ابطح نامی ایک علاقہ آتا ہے، پکڑ لیا لوگوں نے۔ کہتے مکہ سے ہم دور جاتے، مکہ ہم سے دور ہوتا، وآنا رجال من قومی من بنی مخزوم، کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم چپکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، فتصدوا لنا، کیا کیا ان لوگوں نے ہمیں روک لیا، دیکھا تو روک لیا۔ وقالوا لأبی سلمہ، اور ابو سلمہ سے کہنے لگے، دونوں کا خاندان ایک ہی، تو ابو سلمہ سے کہنے لگے لوگ، ان كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امراتك وهي بنتنا، بھائی دیکھو ابو سلمہ، تم کو جانا ہے تو جاؤ، تم بہت زیادہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہو نا، خاندان سے آگے جا رہے ہو، تم کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ ہماری لڑکی ہے، اس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، بیٹی، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اب ان لوگوں نے اس چکر میں کہا کہ مجھے لیا اور مجھے لے کر کے واپس آ گئے۔ اب اس کے آگے کیا ہوا کہ ابو سلمہ کے پاس بیٹا رہ گیا، اب بیٹے کو لے کر کے چلیں، تو اب ددیحال والے آ گئے، یعنی ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ تم کو جانا ہے تو جاؤ، ہمارے بچے کو نہیں لے جا سکتے، ہمارے پوتے کو نہیں لے جا سکتے۔ اب اسی چکر میں چھینا جھپٹی میں کیا ہو گیا، اس چھوٹے سے بچے سلمہ کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ددیحال والے اس بچے کو لے کر کے چلے گئے۔ اب ایک چھوٹی سی فیملی جس میں 3 افراد، تینوں 3 جگہ ہو گئے۔ ابو سلمہ ہجرت کے سفر پر مدینے کے لیے، ام سلمہ اپنے گھر والے کے یہاں یعنی میکے میں، اور سلمہ یعنی ان دونوں کا بیٹا وہ سلمہ جو ہے اپنے ابا کے گھر میں یعنی دادا کے گھر میں، 3 لوگ 3 جگہ، چھوٹی سی فیملی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہتی ہیں اما انا فقد استولى علی بنو مخزوم قومی، کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے گھر آ گئی، ابو سلمہ تو چلے گئے ہجرت کر کے، جیسے تیسے وہ پہنچے قبا نامی علاقے میں، وہاں پہنچ گئے۔ ادھر کیا ہوا، میری قوم نے تو میری دیکھ ریکھ کرنا شروع کر دیا، لیکن ففرق بینی وبین ابنی فی ساعہ، چند لمحوں میں میرے شوہر، میرے بیٹے اور ہم سب کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ وقال ومن ذلك جعلت اخرج كل غداة الى الاضحى، اب محبت دیکھیے ایک عورت کی اپنے شوہر سے اور اپنے بچے سے، کہنے لگی جہاں سے ہماری فیملی بچھڑی تھی، روز آنا میں صبح صبح اس مقام ابقا پر جاتی، انتظار کرتی، وہاں بیٹھتی، روتی رہتی تھی، اور پھر دوپہر کے وقت میں آ جاتی، فاجلس فی المکان الذی شہد مأساتی، جہاں ہمارے ساتھ یہ غم کا واقعہ پیش آیا وہیں میں بیٹھ جاتی تھی۔ وَاسْتَعِيدُ فِيهَا سُورَةَ الْأَحْزَابِ، اور کہتی ہیں کہ میں ان لمحات کو یاد کرتی تھی کہ جب میرے شوہر اور میرے بچے کے درمیان جدائی پیدا کر دی گئی۔ وَأَظَلُّ أَبْكِي حَتَّى يُقِيمَ عَلَيَّ اللَّيْلِ، اور بعض دفعہ کہتی ہے میں روتی رہتی یہاں تک کہ کئی مرتبہ رات ہو جاتی تھی، رات کا اندھیرا ڈھانپ لیتا تھا۔ وبقیت علی ذلك قریبا من سنہ، وبقیت علی ذلك قریبا من سنہ،
ایسا روزانہ کرتے کرتے کتنا دن گزرا؟ 1 سال گزر گیا. 1 سال گزر گیا. کہتے قالت الى ان مر بي رجل من بني عمي فرق لحالي ورحمني. کہتے ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے گھر کا کوئی بندہ جو ہمارے چچا کے بیٹوں میں سے تھا وہ وہاں سے گزرا, اور جب گزرا تو اس کو میری حالت پر ترس آیا اور اس نے مجھ پر رحم کیا, اور میری قوم کے پاس مجھے لے کر کے گیا اور کہنے لگا الا تطلقون هذه المسکینہ, یار تم لوگ بیوقوف ہو, اس جو ہے بیچاری کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرقتم بینها وبین زوجها وولدها. کہتے فرقتم, تم لوگوں نے اس کو اس کے بچے اس کے شوہر سے جدا کر دیا. وما زال بهم حتى قالوا لي, اور وہ بندہ برابر اس طرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی مجھ پر ترس آیا اور کہنے لگے الحقی بزوجک ان شئتی, کہ ام سلمہ اگر تمہاری مرضی ہے تو تم اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو, شوہر کے پاس جا سکتی, اجازت مل گئی. قالت ام سلمہ کہتی ولکن کیف لی ان الحق بزوجی فی المدینہ, کہتی ہیں کہ میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں, وَأَتْرُكُ, اور میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو مکے کے اندر ہی رہنے دوں, یعنی بغیر بیٹے کے میں چلے جاؤں, یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. قالت وَرَأَى بَعْضُ النَّاسِ, کہتے کہ کچھ اور لوگوں نے دیکھا میری حالت, شوہر سے جدائی, بچے سے جدائی پر ایک عورت کا تصور آپ سامنے رکھ کر کے سوچے کہ اس کی حالت کیا ہوگی, صحت ڈاؤن ہوگی, دماغ اور ساری چیزیں اس کی ڈاؤن ہوں گی. کہتی ہیں میرے چہرے پر, میرے جسم پر ان جو ہے غموں کے اثرات دیکھے میری قوم کے لوگوں نے. فرقت قلوبهم لحالی, ان کے دلوں پر میرے تعلق سے میری حالت کو دیکھ کر رحم آیا, ترس آیا. وکلموا بنی عبد الاسد فی شانی, اور ان لوگوں نے جا کر کے ابو سلمہ کے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کیا کہ اس عورت کے حوالے اس کا بچہ کر دو. واستعطفوهم علی فردوا لی ولدی سلمہ. اب بات کرتے 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 نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بیٹا سلمہ ان کے حوالے کر دیا گیا. اب ام سلمہ کہتی ہیں ایک طرف سے تو آسانی ہو گئی, بچہ مل گیا, لیکن پھر آگے کہتی ہیں فَأَعْدَدْتُ بَعِيرِي, میں نے اپنا اونٹ تیار کیا. وَوَضَعْتُ وَلَدِي فِي حِجْرِي, پھر سے وہی پرانا 1 سال والا منظرنامہ. کہتے ہیں اونٹ تیار کیا, میں اونٹ پر بیٹھی, بچے کو گود میں بٹھایا. وَخَرَجْتُ مُتَوَجِّهَةً إِلَى الْمَدِينَةِ, اور میں مدینہ کے راستے پر نکل پڑی. أُرِيدُ زَوْجِي, جہاں میرا شوہر رہ رہا تھا. وَمَا مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ, اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا. 450 کلومیٹر کا یہ سفر ابطاح نامی علاقے یا اپنے علاقے مکہ سے ام سلمہ نے اکیلا کرنا شروع کیا, اور ساتھ میں صرف ان کا بیٹا. قال وما وصلت التنعیم, کہتی میں تنعیم کے علاقے میں پہنچی. حتی لقیت عثمان بن طلحہ, کہ راستے میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی. فقال, کہنے لگے الی این یا بنت زاد الراکب, کہنے لگی بچی کہاں جا رہی ہو؟ پردے وردے کا حکم تو نہیں تھا, دیکھ کر پہچان لیا. کہاں جا رہی ہو؟ فقلت اريد زوجي في المدینہ, کہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں جو مدینہ چلے گئے ہیں. قالت اما معك احد, وہ عثمان بن طلحہ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ قلت لا والله الا الله, کہا نہیں اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. ثم ابنی هذا, اور اللہ کے بعد پھر کون ہے؟ کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. قال عثمان, اب عربوں کی غیرت دیکھیے, اپنی بیٹی پر ترس بھی آیا ان لوگوں کو تھوڑے وقفے کے بعد, اور پھر ایک عرب کی حالت دیکھیے. کہتے ہیں عثمان بن طلحہ واللہ لا اترکک ابدا حتی تبلغی المدینہ, کہ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ میں تجھے مدینہ پہنچا دوں. عثمان بن طلحہ کون ہے؟ ہاں, خانہ کعبہ کی چابی والے صحابی ہیں. قالت ام سلمہ نے کہا ثم اخذ بخطام بعیری وانطلق یهوی بی, کہنے لگے میں اونٹ پر سوار ہوں, میرا بچہ ہے, ہم لوگ اونٹ پر ہیں, اور عثمان بن طلحہ نے کیا کیا؟ اونٹ کی نکیل پکڑا اور لے کر کے چلنے لگے. وہی منظرنامہ, فرق کیا ہے؟ پہلے ساتھ میں شوہر تھے اور اب ساتھ میں ایک عرب آدمی ہے جو کہ کافر ہے. آگے کہتی ہے فواللہ ما رأیت اکرم منہ ولا اشرف, اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ جیسا معزز آدمی نہیں دیکھا. ہاں, 450 کلومیٹر کا سفر ایک اجنبی مطلب جو رشتہ دار نہیں ہے, اس کے ساتھ
جا رہی ہیں لیکن کہتی ہے پورے راستے اس بندے سے زیادہ اشرف اکرم عزت والا آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. وسار معی حتی بلغنا المدینہ کہتی ہیں میرے ساتھ وہ بھی چلتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. فلما نظر الى القرية بقباء لبني عمرو بن عوف. اب جب ہم قباء نامی علاقے کے پاس پہنچے جو بنی عمرو بن عوف کا محلہ تھا، قال تو عثمان بن طلحہ نے کہا زوجک فی هذه القرية، اے میری بچی جا تیرا شوہر اسی گاؤں میں رہ رہا ہے، فادخلیھا علی برکۃ اللہ، جا اللہ کے نام سے اس شہر میں اس گاؤں میں تو داخل ہو جا. ثم انصرف راجعا الی مکہ، اور قباء تک چھوڑ کر کے عثمان بن طلحہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور واپس مکہ آ گئے. ونزلت علی زوجها فقرت عینها به وبولدها، کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور شوہر کے پاس پہنچ کر کے میرے دل کو ٹھنڈک ملی اور میرے شوہر کو میرے بچے کو دیکھ کر اور مجھ سے ملاقات کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی. آپ غور کریں پورے 1 سال میں اس پوری فیملی نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دین کے لیے. ہجرت کا سفر، ہجرت آسان نہیں ہوتی ہے لیکن اس خاندان نے، اس چھوٹی سی فیملی نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے. اب مدینے کی زندگی شروع ہوئی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ میں سے ہونے کا اعزاز ملا. اس کے بعد جنگ احد میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے. اس جنگ میں انہیں ایک زخم لگا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں زخم لگا. اب وہ زخم زیادہ گہرا ہو گیا لیکن دھیرے وہ ٹھیک ہو گیا. پھر جب اسی سال کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 آدمیوں کا یعنی 150 صحابہ کا ایک چھوٹا سا لشکر فوجی دستہ روانہ کیا چھوٹے سے مہم کے لیے اور اس کا سردار بنایا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ گئے، کامیابی کے ساتھ واپس آئے، لیکن اس سفر میں آتے جاتے ان کا وہ زخم جو بھر رہا تھا وہ واپس سے کیا ہو گیا؟ کھل گیا. اور اسی زخم کے کھل جانے سے ہجرت کے 3 سال کے اخیر میں، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے ہجرت کے 4 سال کے شروع میں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. چھوٹی سی زندگی. اب یہاں دیکھیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. اب جب بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن اپنی بیوی ام سلمہ کی حالت دیکھا انہوں نے. کہنے لگے ام سلمہ سنو، میں نے نبی سے ایک حدیث سنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک حدیث بیان کیا تھا زندگی میں نے سنا، لا یصیب احدا مصیبہ فیسترجع عند ذلک، کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت کیا پڑھ لے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد دعا اللہم اجرنی، نہیں بھائی یہ تو غلط پڑھتے ہیں لوگ، اجرنی بھی نہیں ہے، اجرنی بھی نہیں، کیا ہے؟ اللہم اجرنی، اللہم اجرنی. یا اگر آپ اللہم الگ کر رہے تو کیا پڑھیں گے؟ اجرنی، اجرنی نہیں، اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی. یہ عربی کے الفاظ سے صیغہ. آپ اجرنی بول دیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے بچا لے. ایک دعا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو اجرنی تو بولنا ہی نہیں، آپ بالکل غلط ہو جائے گا، معنی سب پورا تہس نہس ہو جائے گا، پوری دعا کا ستیہ ناش ہو جائے گا. وہ بولنا ہی نہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بدلہ دے اور میرے نقصان کی بھرپائی بہتر طریقے سے مجھے عطا فرما. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا تھا. تو ابو سلمہ کہتے ہیں ام سلمہ یہ دعا ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے الا اعطاه اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے؟ نعم البدل دیتا ہے، اس کے نقصان کی بھرپائی کر دیتا ہے. وہ وظل ابو سلمہ علی فراش مرضه ایاما، اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک بستر پر بیماری کی حالت میں پڑے رہے. ایک دن صبح کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو سلمہ اپنے بیڈ پر ہیں، لیعودہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کریں. فلم یکد یجاوز باب الدار، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، آپ گھر کے اندر آتے اس سے پہلے ہی حتی فارق ابو سلمہ الحیاء، ابو سلمہ کی وفات ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے عیادت کے لیے، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابو سلمہ کی وفات ہو گئی. فاغمض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا سلمہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک بندہ ابھی وفات پایا ہے. نبی نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آنکھوں کو
بند کرنا ہے. سب سے پہلے آنکھوں کو بند کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبضت اتبعها البصر, کہ جب روح نکال لی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے, اس لیے اس کو کیا کر دو, بند کر دو. ورفع صلی اللہ علیہ وسلم طرفه الى السماء, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے اشارہ بھی کیا آسمان کی طرف کہ جب روح جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا نگاہ پیچھا کرتی ہے, تو اس کو بند کیا آپ نے. وقال, اور پھر آپ نے دعا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی آخری وقت میں, اللہم اغفر لأبی سلمہ, اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. وارفع درجتہ فی المہدیین, اور اللہ ان کے مقام کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بڑھا دے. واخلفہ فی عقبہ, اور ان کے بعد میں ان کے رشتہ داروں کا, گھر والوں کا خیال رکھ. وافسح لہ قبرہ ونور لہ فی, کہ اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور ان کے لیے ان کے قبر میں روشنی کا انتظام کر دے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, حضرت ابو سلمہ کا کفن دفن نماز جنازہ سب ہو گیا. ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی, دعا پڑھ رہی ہیں, لیکن سوچتی تھی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے, میرے لیے ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے. کون ابو سلمہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, بنو مخزوم سے ہیں, اعلیٰ خاندان. اور جو ابو سلمہ بالکل شروع میں مسلمان ہوئے, جو ابو سلمہ حبشہ کی جانب جنہوں نے ہجرت کی, وہ ابو سلمہ جنہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی, وہ ابو سلمہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مدینہ کی جانب ہجرت کے ارادے سے سفر کیا, وہ ابو سلمہ جو بدری صحابی ہیں, وہ ابو سلمہ جن کو جنگ احد میں زخم لگا, اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی, یعنی شہید ہو گئے. تو اتنا اچھا شوہر میرے نصیب میں کہاں سے آئے گا, یا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, آپ کا بتایا ہوا فرمان تھا, آپ کی بتائی ہوئی دعا تھی, اس لیے ایمان تھا. اب عدت جب گزری ان کی 4 مہینے 10 دن کی مدت ختم ہوئی, تو کہتے حتی تتابع علیہ الخطاب, ایک کے بعد ایک نکاح کا پیغام آنے لگا. اچھا آپ غور کریں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے تقریباً, لیکن لوگ ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہو گیا ہے کہ طلاق یا خلا کو ایک کلنک سمجھا جاتا ہے, ایک بدنما داغ سمجھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بھائی طلاق خلا ہو سکتا ہے, 25-30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب اس کی اپنی وجوہات ہیں, کچھ لڑکیوں کے اپنے نخرے ہیں, کچھ ان کے گھر والوں کے نخرے ہیں, کچھ دیگر لوگوں کے نخرے ہیں, مزاج الگ الگ ہے, بہت ساری چیزیں. یہاں تقریباً 45-50 کی ایج ہو چکی ہے, ایک دو نہیں نکاح کا پیغام آیا, حتی تتابع, پے در پے نکاح کا پیغام آیا. اچھا نکاح کا پیغام دینے والوں میں کون ہے؟ فتقدم ابو بکر یخطبها, ابو بکر نے سب سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فابت ان تستجیب له, ام سلمہ نے انکار کر دیا. کس کا؟ ابو بکر کا. ثم تقدم عمر, پھر عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا. فردته, ان کا بھی انکار کر دیا. کیوں؟ ایک کے بعد ایک چیزیں ہمیں ملنے والی ہوتی ہے نا, مل نہیں رہی ہوتی, ہمیں لگتا ہے ارے ابھی بس ملنے والا تھا, کیا ہو گیا, کاش, لیکن اللہ اس سے بہتر کا انتظام کر رہا ہوتا آپ کے لیے. کبھی آپ انکار کر دیتے ہیں, کبھی ادھر سے کیا ہو جاتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے, ارے رشتہ تو بہت اچھا تھا, کیا ہو گیا ایسا. اب آگے دیکھیں, ثم تقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا. فقالت له, اب نکاح کا پیغام آیا تو ایسا نہیں فوراً قبول کر لیا, نبی کا رشتہ آیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان فی خلالا ثلاثا, میرے اندر 3 عیب ہے, میرے اندر 3 عیب ہے. فانا امرأة شدیدۃ الغیرہ, میں بہت غیرت مند خاتون ہوں, میرے اندر غیرت بہت ہے. فاخاف ان ترى شيئا مني يغضبك, تو مجھے ڈر ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گی, میری کوئی چیز آپ کو بری لگ جائے گی, آپ کو غصہ آ جائے گا, تو غصے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ, پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب ڈال دے گا. کیونکہ نبی کو غصہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو غصہ کرنا, نبی کو ناراض نہیں کرنا. اچھا یہ آیت پہلا ہوا. وَأَنَا امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلْتُ فِي السِّنِّ,
کہتی ہیں دوسرا عیب مجھ میں یہ ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اب بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہوں، یعنی بڑھاپا آ رہا۔ تیسرا عیب کیا ہے؟ وَأَنَا امْرَأَةٌ ذَاتَ عِيَالٍ، اور میں بچوں والی عورت ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے لکھا 4 اولاد تھی ابو سلمہ سے جو ہوئے، جو ہے عمر، زینب، درہ اور ایک کوئی اور ہیں، 4 سلمہ، عمر، زینب، درہ، 2 لڑکے 2 لڑکیاں تھیں ان کو۔ تو کہا کہ میں بچوں والی ہوں۔ یہ 4 عیوب بتائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، 3 عیوب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ما ذکرت من غیرتک، کہ ام سلمہ جہاں تک رہی بات تمہاری غیرت کی، فإنی ادعو اللہ عز وجل ان یذہبها عنک، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ یہ ختم کر دے تم سے۔ میرے پاس آ جاؤ گی، میں دعا کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ زیادہ غیرت جو آپ کا صرف اچھی چیزوں میں آئے گی یا حلال چیزوں میں آئے گی، بہت زیادہ غصہ یا غیرت تم نہیں کرو گی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ فِي السِّنِّ، جہاں تک رہی بات تم نے کہا کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، فقط اصابنی مثل الذی اصابک، تو بوڑھا تو میں بھی ہو رہا ہوں۔ کون سا سال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب کتنی ہے؟ تقریباً 56۔ کہا تم بوڑھی ہو رہی ہے تو بوڑھا تو میں بھی ہو رہا ہوں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر تیسرا جو عیب تھا اس کا جواب دیا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ، اور جہاں تک بات رہی کہ تم نے کہا میں بچوں والی ہوں، فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي، تو ام سلمہ سنو، تمہارے بچے میرے بچے، تمہارے بچے میرے بچے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں کا نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، فاستجاب اللہ دعاءها، اور اللہ نے ام سلمہ کی دعا قبول کر لی۔ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرے گا اگر آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ ابو سلمہ سے بہتر ابو بکر کا بھی رشتہ آیا، ابو سلمہ سے بہتر عمر کا بھی رشتہ آیا، لیکن ان سب سے بہتر کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا، اور وہ ام سلمہ جو ابھی تک ام سلمہ تھی، مکہ کی ایک عام خاتون تھی یا ایک بڑے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، لیکن اب کیا بن گئی؟ امہات المؤمنین میں سے ایک عورت بن گئی، یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت امیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کہتی ہیں ومنذ ذلك اليوم لم تكن ام سلمہ فقط بل كانت اما للمؤمنین رضی اللہ عنہا وارضاها۔ اب وہاں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بن گئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کے لوگ رشک کیا کرتے تھے ام سلمہ پر کہ ام سلمہ ابو سلمہ کے پاس سے اتنے عظیم انسان کی بیوی کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے انسان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی۔ تو یہ حضرت ابو سلمہ کے حوالے سے چھوٹی سی بات، اس کی وجہ میں نے ذکر کیا، جیسا کہ ہم شروع میں ہی کہہ چکے تھے، ایسے صحابہ کا تذکرہ ہم کریں گے کہ جن صحابہ کا بہت بڑا حصہ اور رول رہا ہے اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خلاصے کے طور پر حضرت ابو سلمہ کے فضائل و مناقب سابقین اولین میں سے ایک ہیں، حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرت کی، پہلے مہاجر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہے، بدری صحابی ہیں، جنگ احد میں زخمی ہوئے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات بھی ہوئی۔ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا بھی ملی، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی کیا گیا۔ تو بڑی مختصر سی زندگی، مختصر اس حساب سے کہ اسلام لانے کے بعد، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ یہ تذکرہ مختصر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔